صحابہ کی جو شان و عظمت ہے اس کے حوالے سے قرآن حدیث تاریخ میں جو متعدد روایات یا واقعات ہیں اس کی طرف آنے سے بیشتر میں آپ کو عصر حاضر میں اس وقت موجود صحابہ کی عظمت کی ایک دلیل اور نشانی بتلانا چاہتا ہوں۔ بتائیے کیا یہ صحابہ کی محبت نہیں ہے؟ کیا یہ صحابہ کی عقیدت نہیں ہے کہ دو شہیدوں کے بیٹے ایک ساتھ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جو معاویہ نام ہے عظمت کا، وفا کا، آج 1400 سال بعد بھی برادر عزیز کا نام معاویہ ہے، عظمت صحابہ کی کانفرنس ہے، اہل حدیث کا سٹیج ہے، وہ آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ یہ عظمت صحابہ ہے، یہ وہ ایک مشترکات امت میں سے ایک جز ہے کہ جس کی وجہ سے امت 1400 سال قبل بھی ایک ہوئی صحابہ کے اوپر، اور 1400 سال بعد بھی ایک ہو سکتی ہے کس کے اوپر؟ صحابہ کے اوپر۔ اور انشاءاللہ میں اور برادر معاویہ اعظم کا جو دلی تعلق ہے شاید آپ اس سے اتنے آگاہ نہیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ہو، دنیا کا کوئی کونا ہو، آپ ہم دونوں کو عظمت صحابہ کے لیے بلا دے، ہم سر کے بل چلتے ہوئے آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بات کو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں اور اصل بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ آج معاشرے کے اندر جیسے میرے بھائی نے ایک نعرہ لگایا کہ آج معاشرے کے اندر ان نفوس قدسیہ کے حوالے سے گفتگو کرنے والے بدبخت، بے غیرت، بے حس، بے ضمیر ایسے افراد موجود ہیں جن کی امت میں نہ طالب علم کی حیثیت ہے، نہ عالم کی حیثیت ہے، نہ مولوی کی حیثیت ہے، ڈگریاں سیکولر یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی لی ہوئی، کوئی تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں۔ کن صحابہ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں؟ ان صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل اللہ نے اس دھرتی کے اوپر سب سے مقدس اور مطہر دلوں کو ٹٹولا، ان میں سے سب سے اعلیٰ جو دل پایا اس کے سر کے اوپر تاج ختم نبوت کو رکھ دیا، پھر باقی دلوں کو نبوت سے سرفراز کر دیا۔ ان نبوت کے دلوں کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے مطہر، سب سے پاکیزہ دلوں کو رب تعالیٰ نے ٹٹولا اور ان کو میرا صحابی بنا دیا، کسی کو میرا سسر بنا دیا، کسی کو داماد بنا دیا۔ کیا ابو سفیان سسر نہیں ہے؟ کیا ہمیں کہتے ہیں ماموں پارٹی؟ یہ کتا تند ہے امیر معاویہ۔ مومنوں کو ماموں تو ہو سکتے ہیں، کافروں کے ماموں نہیں۔ ام حبیبہ کن کی ماں ہے؟ مومنوں کی ماں ہے۔ سیدنا معاویہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ یہ طنز کرتے ہوئے بغیرت کہتا ہے ماموں پارٹی، ماموں پارٹی۔ یہ ہمارے لیے فضیلت کی، شرف کی، فخر کی بات ہے، اور ہر مومن کے لیے فخر کی بات ہے کہ سیدنا امیر معاویہ ہمارے ماموں ہیں۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو تان کر کے، تشنیع کر کے، ان کی شان میں ہردہ سرائی کر کے، گستاخی کر کے، اور پھر یہ کہتے ہیں یہ مولوی کیوں تلخ ہو رہے ہیں، یہ شان سیدنا امیر معاویہ کے اوپر کیوں تلخ ہوتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اللہ نے قرآن پاک کے اندر بہت سی آیات ہیں، آپ ذرا مطالعہ کرتے جائیں، وقت بڑا تھوڑا ہے، مطالعہ کریں، حتیٰ کہ فرعون کے بارے میں بھی وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، اے موسیٰ اور ہارون جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے نرم انداز میں بات کرنا، شاید کہ ہدایت پکڑ لے۔ وہ اللہ جو فرعون کے بارے میں نرمی کا حکم دے رہا ہے، وہ اللہ، اس کی سنت اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت۔ جب صحابہ کے بارے میں بات آئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی۔ کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں کہے کہ وہ بے وقوف ہے تو اللہ کیا کہتا؟ وہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف ہو۔ انہوں نے کن کے بارے میں کہا؟ صحابہ کو بے وقوف کہا۔
صحابہ نے رسول اللہ کو بھی حکم نہیں دیا، اللہ نے رسول اللہ کو بھی حکم نہیں دیا کہ آپ جواب دیں، صحابہ کو بے وقوف کہا، اللہ نے خود جواب دیا، الا انہم هم السفہاء، یہ ایک جگہ نہیں ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ یستہزئ بہم، بتائیے اللہ نے صحابہ کی کیا غیرت قرآن پاک میں کھائی ہے؟ یہ اللہ کی غیرت ہے صحابہ کے بارے میں۔ تم نے صحابہ کے بارے میں کہا ٹھٹھا اڑاتے ہو، اور تم صحابہ کا ٹھٹھا اڑاتے ہو، میں رب تمہارا ٹھٹھا اڑاتا ہوں۔ جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے آج کے بعد یہ کلیہ پلے باندھ کے جانا، پلے باندھ کے جانا، صحابی کے بارے میں جو جیسی بکواس کرے گا اس کے اوپر پلٹا دی جائے گی۔ یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ صحابہ بے وقوف، تم بے وقوف، صحابہ کا ٹھٹھا اللہ تمہارا ٹھٹھا کرتا ہے۔ آج کے بعد جو کسی صحابی کے بارے میں یہ کہے وہ بے ایمان ہے، معاذ اللہ، تو وہ سب سے بڑا بے ایمان ہے۔ جو کسی صحابی کے بارے میں یہ کہے کہ اس کے اندر خطا ہے، تیرے اندر خطا ہے۔ جو کسی صحابی کے بارے میں ہلکی سی توہین کرے، ہلکی سی کوئی ایک عام فہم بات ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیا جائے اداروں کو، ایجنسیوں کو، میں یہ کہتا ہوں نوٹ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی بندہ کسی ایک عام مسلمان کو کافر کہے، عام مسلمان کو، میں آپ کسی عام مسلمان کو کافر کہیں تو یا کہنے والا کافر ہے یا جس کو کہا گیا کافر ہے۔ حدیث پتہ ہے نا کہ عام مسلمان کو کافر کہنا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ کیوں؟ یا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے یا جس کو کہا جائے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو وہ بندہ جو کسی صحابی کے بارے میں بے ایمان کہے، جو کسی صحابی کو کافر مانتا ہو، اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ عام مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہے، یا کہنے والا یا جس کو کہا گیا، تو صحابی کو کافر کہنے والا وہ بے ایمان نہیں ہے۔ کسی صحابی کے ایمان کے اوپر شک کرنے والا اس کا ایمان مشکوک نہیں ہے۔ آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ مرزا کو بے ایمان کہتے ہیں، آپ مرزا کو ایسے کہتے ہیں، جو امیر معاویہ کو بے ایمان کہتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بے ایمان ہے کہ نہیں؟ مجھے ایک بات بتلائیے، اس نے مرزا نے میں آپ کے سامنے چند حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ مرزا جہلمی نے 1400 سال کی تاریخ اٹھائیے، روافض نے بھی صحابہ کی گستاخیاں کی ہیں، مانتے لیکن اپنی کتابوں میں، اپنے گھروں میں چھپ چھپا کر اس برے صغیر پاک و ہند کے اندر آ جائیے، ان 75 برسوں میں بتائیے کس رافضی کو یہ جرت ہوئی، کس رافضی کو؟ اگر ہوتی ہے تو اس کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ کسی رافضی کو بھی یہ جرت نہ ہو سکی کہ سیدنا امیر معاویہ کی ایسی توہین کر دے۔ جو جہلم کا بیٹھا ہوا یہ بے ضمیر، بے غیرت، بے حس آدمی کیا کہا؟ کہتا ہے سیدنا امیر معاویہ، کون امیر معاویہ؟ سیدنا امیر معاویہ، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ وہ معاویہ کہ جس کے بارے میں بخاری شریف کا مرزا انکار کر سکتا ہے، بخاری کہتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ پورا بحری لشکر کہاں پہ جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اس کا امیر البحر کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ معین جنتی بھی ہیں، معین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ بیٹھی ہوئی ہیں، ام حرام بنت ملحان۔ رسول اللہ خوشی سے اٹھتے ہیں، کہا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا میں نے ایک لشکر دیکھا خواب میں، میری امت کا سمندری جہاد کر رہا ہے، تختوں کے اوپر بیٹھا ہوا، جیسے بادشاہ تختوں کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ کہا مجھے بھی اس لشکر میں شامل ہونے کی دعا دے دیجئے۔ انہیں شہیدہ بحر کہا جاتا ہے۔ اس لشکر کی قیادت کس نے کی؟ سیدنا امیر معاویہ نے۔ جرت ہے کسی کی وہ امیر معاویہ کے معین جنتی ہونے کا انکار کر دے؟ وہ امیر معاویہ کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خلافت کی بشارت دی، وضو کرتے ہوئے سیدنا امیر معاویہ کو دیکھا، کہا اگر تجھے اقتدار ملے گا، حکومت ملے گی،
اللہ نے بتا دیا وحی کے ذریعے، تو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اے معاویہ تو میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تیرے پیٹ کا، تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے قریب ہے؟ اے اللہ کے رسول، پیٹ آپ کی کمر سے مس کر رہا ہے، رسول اللہ اس پیٹ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، رسول اللہ اپنے بال ان کو دے رہے ہیں، کٹنگ کرائی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ ان بالوں کو اپنے کفن میں رکھنے کی، ان ناخنوں کو اپنے کفن میں رکھنے کی وصیت کرتے ہیں۔ 10 سے زائد مقامات کے اوپر سیدنا امیر معاویہ کو جنت کی بشارت ہے مختلف احادیث میں۔ اور ایک حدیث آپ بھول گئے صحیح مسلم کی، سیدنا امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ باہر آئے اور آ کے پوچھنے لگے تم کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہا مجھے یقین ہے تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے، مجھے استعجاب ہو رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ کو کیا حیرت ہو رہی ہے، کیا استعجاب ہو رہا ہے؟ کہا سیدنا معاویہ اس محفل میں شامل ہے، سیدنا معاویہ یہ مسلم شریف کی حدیث والی محفل میں بھی شامل ہے۔ یہ صرف رسول اللہ کی جنت کی بشارت نہیں ہے، بلکہ سیدنا معاویہ کی اس محفل کے اوپر حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ نے کہا آسمان سے جبریل امین اترے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے اللہ رب العزت عرش کی بلندیوں کے اوپر ان صحابہ کی مجلس کے اوپر فخر کر رہا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کے اوپر رب فخر کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی بشارت دے۔ یہ جہنم کا لعنتی، یہ جہنم کا بدبخت کہے کہ سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ بتائیے 1400 سال کے بعد ان 75 برسوں میں کسی رافضی شیعہ کو بھی یہ جرت نہ ہوئی کہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں یہ بکواس کر سکے کہ سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ پھر بڑھتا گیا، کہنے لگا طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ کے صحابی، عشرہ مبشرہ، چلو سیدنا امیر معاویہ کو مظلوم صحابی ہیں جن کو ایک خاص طبقہ فکر نے تان و تشنیع کا نشانہ بنایا ہوا، طلحہ زبیر عشرہ مبشرہ ہیں کہ نہیں؟ کہا وہ بھی جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ امی عائشہ کیا جنت میں رسول اللہ کی بیوی ہے کہ نہیں؟ معین جنتی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی جہنم کی طرف بلانے والی ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم سختی کرتے ہیں، وہ جو جہنم کا مردہ، ابھی ہمارے ایک بھائی نے نعرہ لگایا، یقین کیجئے اگر صحابہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں، تیرا یہ عقیدہ ہے تو تجھ سے بڑا لعنتی کوئی نہیں۔ اور میں آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں، فیکٹ، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ صحابہ کے بارے میں اتنی ہردہ سرائی کرتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا صحابہ کے بغض میں۔ کہنے لگا کہ رسول اللہ نے ایک دن حضرت علی کو کہا تھا عائشہ ظالم ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، یہ جو نعرہ، یہ حقیقت ہے اس وقت، اس نے اہل سنت کا چوگا اور لبادہ اوڑھ کر صحابہ کی وہ توہین کی ہے جو کسی رافضی شیعہ کو بھی جسارت اور جرت نہیں ہو سکی۔ اور پھر دکھ کی بات ہے، ادارے نوٹ کریں، یہ ایسا بدبخت ہے، یہ ہمارے بھائی جو جلسہ کرا رہے ہیں ان کا کیا نام ہے؟ رانا علی حسن رانا، کہتا ہے اہل حدیث یہ نام ہی نہیں رکھتے، دیوبندی یہ نام ہی نہیں رکھتے، ہمارے یعنی جھوٹا بدبخت جو مرضی چاہے الزام لگا دے، اور تجھے اہل بیت سے بھی نفرت، یہ رافضی بھی ہے اور ناصبی بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ صرف رافضی نہیں ہے، ناصبی بھی ہے۔ اور بات دلیل سے کروں گا، دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس نے کلپ ریکارڈ کرایا کہ سیدنا امیر معاویہ، امی عائشہ، زبیر، طلحہ سارے کے سارے جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ ان کو جواب دیا تو اس کلپ کے جواب میں بدبخت، عقل کے اوپر جب پردہ آ جائے، جواب دیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت حسن نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ دے دیا۔ کس حدیث کے تحت دیا تھا؟ یہ بیٹا میرا سردار ہے، کل مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ کن گروہوں میں؟ مسلمانوں کے 2 عظیم، مسلمانوں کے گروہ بھی ہوں گے اور عظیم گروہ بھی ہوں گے۔ یہ بیٹا میرا سردار ہے، سید ہے، یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروا دے گا، مسلمانوں کی امت میں جو اختلاف سیاسی ہوگا ختم کروا دے گا، مسلمان امت
ایک خلیفۃ المسلمین، ایک حاکم، ایک حکمران کے اوپر جمع ہو جائے گی۔ جب اس کو یہ جواب دیا کہ کیا سیدنا حسن نے جہنم کی طرف بلانے والے کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی؟ کیا جہنم کی طرف بلانے والے کے ساتھ صلح کر دی؟ تو آپ کو پتہ اس بدبخت نے کیا جواب دیا؟ کس کس کو پتہ؟ اس نے کہا کہ حسن تے شے ہی کوئی نہیں، حسن تے شے ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ دی حدیث ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے، حسن پامے صلح کر لی، حسن تے شے ہی کوئی نہیں۔ کہاں ہے وہ شیعہ جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں؟ آپ کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، ہمارا بھی یہی منہج ہے، لیکن آپ نے تو لکھا کہ جو حسن کی توہین کرتا ہے وہ ولد الزنا ہوتا ہے، وہ حرام کی اولاد ہوتا ہے۔ شیعوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، جو علی کی، حسن کی، حسین کی تنقیص یا توہین کرے وہ ولد الزنا ہے، حرامی ہے، حرامی بچہ ہے، حرام کے نطفے کا ہے۔ یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہے۔ تو جو بندہ یہ کہ حسن تے شے کوئی نہیں، کیا یہ حسن کی توہین نہیں ہے؟ تو یہ کیا ناسبی نہیں ہے؟ یہ رافضی بھی ہے، یہ ناسبی بھی ہے۔ حسن تے شے کوئی نہیں، یہ وہ جملہ ہے کہ جو اہل تشیع کو بھی غور کرنا چاہیے۔ آپ اٹھائیں، مقدمے صرف اہل سنت کر رہے ہیں، پرچے صرف اہل سنت کٹا رہے ہیں، اس کے اوپر مقدمے درج کراؤ۔ بعض ایسے کم عقل لوگ ہیں، بعض ایسے کم عقل ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس نے عمران خان صاحب کی حمایت کی ہے، فوج کی مخالفت کی ہے۔ بیٹھ جائیں بھائی، کوئی بات نہیں، فوج کی مخالفت کی ہے، عمران خان صاحب کی حمایت کی ہے، آپ لوگ اس لیے اس کے خلاف ہیں۔ 8 ماہ قبل معاویہ بھائی کو پتا، سب کو پتا، 8 ماہ قبل اس کے اوپر پرچہ ہم نے کروایا، 2 سال قبل پرچہ ہم نے کروایا۔ اس وقت یہ کون سی عمران خان، تب تو عمران خان کی حکومت کے اندر اس کے اوپر پرچہ ہوا ہے اس کے خلاف۔ تو یہ باتیں، یہ ساری کی ساری باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھنا مطلوب اور مقصود ہے کہ اس طرح کے فتنوں کا اگر ہم آج سد باب نہیں کریں گے تو یہ فتنے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے ہر مسجد کے اندر ایک آدھا نمازی ایسا ضرور ہوتا ہے جو مرزا جہلمی کے افکار سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کو کہا جائے وہ صحابہ کی توہین کرتا ہے، نہیں ہم نے آج تک نہیں سنی۔ اور بتاؤ اللہ کی قسم، ہم پھر بھی مارجن دینے والے لوگ ہیں، ہم پھر بھی کسی کو اس کی جاہلیت کا ایج دینے والے لوگ ہیں، لیکن ایمانداری سے بتانا، ایمانداری سے۔ اس نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں بھی حردہ سرائی کی ہے کہ نہیں؟ اس نے یہ کہا، اب یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے، اس نے یہ کہا کہ یہودی کہتے تھے، یہودی نام یہودیوں کا لگایا کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کل کا چھوکر ہے۔ اس کے جواب میں ہم نے اس کو یہ بات کہی کہ بتا کس یہودی نے کس کتاب کے اندر رسول اللہ کو کل کا چھوکرا کہا ہے؟ آپ سارے ذمہ دار سٹیج بیٹھا ہے، ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں، میڈیا نوٹ کر رہا ہے، ادارے اسپیشل برانچ والے، سی آئی ڈی والے آئے ہوئے ہیں۔ 1 کروڑ روپے کا انعام، 1 کروڑ روپے کا انعام میں ذاتی طور پہ اس کو ادا کروں گا۔ اگر چیک لکھنا ہے ابھی لکھ کے اپنے ساتھیوں کو دے کے جاتا ہوں۔ یہ کسی یہودی کا یہ قول دکھا دے کہ کسی یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا چھوکرا کہا، نہیں کہا۔ کسی یہودی نے رسول اللہ کے بارے میں کل کا چھوکرا نہیں کہا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے پتہ کیا کہتا ہے؟ یہودی نے نہیں کہا، لیکن یہ جو چھوکرا لفظ ہے نا، یہ گالی نہیں ہے، یہ برا لفظ نہیں ہے معاذ اللہ۔ پھر ایک مولوی نے اس کو کہا یہ جہنم کا چھوکرا ہے، تو پوری ویڈیو بنائی چھوکرا گالی ہے۔ پہلے کہتا کوئی بڑی بات نہیں، پھر کہتا چھوکرا گالی ہے۔ اگر گالی تو اس کو سمجھتا ہے تو تو اپنی بات سے یو ٹرن لے لیتا کہ میرے منہ سے نکل گیا، غلطی ہوگی، اب ڈٹ گیا۔ اب اس نے کیا کہا کہ کل کا چھوکرا فلاں نے کہا ہے، اور بھائی تو نے حوالہ دیا ہے کہ یہودیوں نے کہا رسول اللہ کے بارے میں۔ یہ اس طرح کی باتیں آپ کے خیال میں بغیر پلاننگ کے کی جاتی ہیں؟ اللہ کی قسم آپ کی اور میری غیرت کو چیک کرنے کے لیے قادیانی اور رافضی لابی ایک عرصے سے اس معاشرے میں کام کر رہی ہے۔ میں بغیر کسی سیاسی جماعت کی وابستگی کے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی کے جو میرے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں
ذرا دل کھول کے اور شرح صدر کر کے یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اللہ کی قسم یہ گستاخیاں اس لیے کی جاتی ہیں کہ گستاخیوں کو نارملائز کیا جائے، نارملائز کیا جائے، لوگ عادی ہو جائیں، لوگوں کو گستاخی نہ لگے۔ مرزا جہلوی چاہتا ہے کل کا چھوکرا رسول اللہ کے بارے میں کہے تو لوگوں کو گستاخی نہ لگے۔ مر تو سکتے ہیں لیکن اس بات پہ اس کو فرار ہونے نہیں دیں گے، عدالت میں جا کے ثابت کرے کہ کسی یہودی نے کہا پھر چھوٹ سکتا ہے، ورنہ 295 کا مطالبہ ہے، کیا اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ اور دکھ ہوتا ہے، صادق امین یہ رسول اللہ کے لقب تھے، ایک سیاستدان کے ساتھ خاص کر دیے گئے۔ ریاست مدینہ جو رسول اللہ کی ریاست تھی ایک سیاستدان کے ساتھ خاص کر دی گئی نارملائز کرنے کے لیے، ڈی سینٹیفائز کرنے کے لیے، حساسیت کو ختم کرنے کے لیے۔ اور اس کا کیا نتیجہ نکلا آپ نے دیکھ لیا نعمان پارک کے اندر پرسوں ترسوں کیا واقعہ ہوا۔ ایک بچہ کم عمر کا نابالغ ہے جس کے اوپر شریعت کے احکامات نہیں لگتے، مکلف نہیں ہے، مانتے ہیں، بچے کے اوپر شریعت کے احکامات نہیں لگتے، کہنے لگا رسول اللہ کے ماں باپ کے بعد سب سے خوش قسمت والدین اگر کوئی ہے تو عمران خان کے والدین ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے ایمانداری سے، سیدنا حسن و حسین کے والدین کہاں ہیں؟ صحابہ کے والدین کہاں ہیں؟ انبیاء کے والدین کہاں ہیں؟ بچہ بے قصور ہے لیکن یہ پروف تو کرنا چاہیے، یہ تفتیش تو کرنی چاہیے کہ یہ بچے نے خود سے کہہ دیا یا اس کو فیڈ کیا گیا ہے، اس کو سکھایا گیا ہے، اس کو بتلایا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ ان سے میں وعدہ لے کے جا رہا ہوں، یہ مرزا جہلمی کو اگر آپ نے کافر کردار تک نہ پہنچایا، مرزا جہلمی مقدمات درج ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جہلم کی عدالت میں اس نے پٹیشن دائر کی، درخواست ضمانت، جج نے درخواست ضمانت بھی خارج کر دی، جج نے ایک ہوتا ہے ضمانت کینسل کرنا، اس کی درخواست ضمانت خارج کر دی، یعنی اس وقت پاکستان کی کسی عدالت کی ضمانت اس کے پاس موجود نہیں ہے، پرچے سنگین نوعیت کے درج ہے۔ پولیس گرفتار کرنے کی بجائے کیا کر رہی ہے؟ سیکیورٹی دے رہی ہے۔ پولیس گرفتار کرنے کی بجائے کیا کر رہی ہے؟ سیکیورٹی دے رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب اگر آپ نے گستاخوں کو سیکیورٹی دینی ہے، اس بچے کو آپ نے پروب نہیں کرنا جس نے اتنا بڑا جملہ کر دیا، کہہ دیا، تو آپ کے علاقے کے بیٹھے ہوئے لوگوں سے میں وعدہ لے کے جا رہا ہوں آئندہ الیکشن میں اگر انہوں نے اپنی دور حکومت میں، آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ کے ایک کال کے اوپر مرزا جہلوی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ اور اگر رانا صاحب آپ نے اس کو گرفتار نہ کروایا تو میں نے غیور اہل حدیثوں سے، غیور دیوبندیوں سے، غیور بریلویوں سے جن کی ماں نے ان کو عظمت صحابہ کی گٹی دی ہے، وعدہ لے کے جا رہا ہوں، وعدہ دے کے جا رہا ہوں، رانا صاحب کو ووٹ نہیں ہے، رانا صاحب کو ووٹ، اگر مرزا جہلوی کو گرفتار نہ کیا گیا رانا صاحب کو ووٹ۔ اس وقت خان صاحب کے بچے کے بارے میں بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے، پروب کیا جائے، ادارے آئے ہوئے ہیں، اسپیشل برانچ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے مل کے گئے ہیں، سی آئی ڈی والے بیٹھے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ یہ ہمارا ایجنڈا ہے، مرزا جہلوی کو گرفتار کیا جائے۔ اہل سنت نے اس کے اوپر مقدمات کو درج کروا دیا، حجت کو قائم کر دیا، توہین کو بیان کر دیا۔ کیسا بدبخت لانتی ہے، وہ کہتا ہے قرآن پاک بغیر ترجمے کے پڑھنا ایسے ہے جیسے کوئی فرینچی چ گالاں کڈ رہے ہیں۔ معاذ اللہ، اس سے بڑا کوئی لانتی ہو سکتا ہے؟ ویڈیو کلپ موجود ہے، اور یہ کسی مردئی کا فلسفہ تو ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کو ہاں مانتے ہیں، قرآن پاک ہدی للناس ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب رشد ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ہر عالم یہی کہے گا، ترجمہ سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لیکن یہ کسی مردئی کا فلسفہ تو ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک بغیر ترجمے کے پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں۔ چلو یہ جملہ کہہ دیتا نا تو اس کو بندہ دلیل سے سمجھاتا ہے، بھائی الف لام میم یہ 3 حرف ہے، کتنی نیکی ہے؟ سب کو پتا نا یہ حدیث، الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے؟ کسی کو آتا ہے؟ دنیا میں کسی کو آتا ہے؟ الف لام میم کا ترجمہ نہ آئے، آپ پڑھیں، رسول اللہ کہے اس کا ثواب ہے، تو یہی کہہ دیتا نا ثواب نہیں، پھر بھی تو حدیث کا مخالف ہے،
لیکن تو کہہ رہا بغیر ترجمے کے پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچی سے گالاں کر دینا. بتائیے اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ توہین شاعر اللہ. پھر ایسا بدبخت ہے، ایسا بدبخت ہے، کہتا تابعین صحابہ کے بعد کائنات میں، دھرتی میں سب سے افضل جماعت کس کی ہے؟ سب سے افضل جماعت کس کی ہے؟ آگے سے کہتا تابعین رج کے جھوٹے تھے. اب مجھے بات بتلائیے، اسلاف کے بارے میں کہتا ہے میں مرزا نائی ان کے ختنے چیک کرنا چاہتا ہوں، اسلاف کے ختنے چیک کرنا چاہتا ہوں. اس نے کون سی ایسا طبقہ ہے، فکر ہے؟ مولویوں کو کہتا ہے ان کی اوقات کتے جیسی بھی نہیں. اس بیداری کی تحریک کو آپ کو گھر گھر لے کے جانا پڑے گا. اور میں نے اپنے بھائی رانا علی حسن کو یہ کہا تھا میں آؤں گا، میں عظمت صحابہ کے لیے مجھے جہاں بلائیں گے، معاویہ اعظم کو جہاں بلائیں گے ہم آئیں گے. لیکن ہمارا آپ سے بھی ایک مطالبہ ہے اور آپ سب سے بھی مطالبہ ہے. یہ جو نئی اس نے جدید گستاخیاں کی ہیں سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں، پھر نئے لیکچر میں نئی گستاخی کی ہے. صبح رانا علی حسن صاحب تھانے میں مقدمہ نیا درج کرنے کی درخواست دیں گے، آپ سب ان کے ساتھ تھانے میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ مرزے پہ مقدمہ درج ہوگا، مرزے کو گرفتار کیا جائے گا انشاءاللہ. اور اگر گرفتار نہ کیا گیا، الٹیمیٹم دے چکے، 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم پہلے بھی دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی پیشی ہوگی، یہ ہوگا، ضمانت خارج ہوگی، درخواست سے ضمانت کینسل ہوگی. اتحاد اہل سنت نے 8 مئی پیر کے دن پورے کا پورا جی ٹی روڈ بلاک کرنے کا اور لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے 8 مئی کا. لیکن ہم اس سے پہلے حکومت کو کہتے ہیں 8 مئی بڑی دور ہے. آپ کے پاس موقع موجود ہے، اس بندے کے پاس پاکستان کی کسی عدالت کی ضمانت موجود نہیں ہے اور صحابہ کی صریح انداز میں گستاخیاں کر رہا ہے. کون؟ اچھا یہ صحابہ بڑے معمولی، اس نے سمجھ کرتا قرآن پاک کا جو ثواب آپ کو ملتا ہے نا، آپ قرآن پاک ہاتھ سے پکڑ کے دیکھتے ہیں اور آپ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. صحابہ کے دور میں تو قرآن پاک مصحف موجود نہیں تھا، آپ کو صحابہ سے دگنا ثواب مل رہا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے کوئی شخص اٹھے اور کیا کہے؟ سونا چاندی ہیرے جواہرات برق پیسہ خرچ کرنا شروع کرے. کتنا؟ احد پہاڑ جتنا. کوئی ایک بندہ اٹھے احد پہاڑ جتنا سونا دے دے، ایک بندہ اٹھے احد پہاڑ جتنے ہیرے جواہرات دے دے، ایک بندہ اٹھے احد پہاڑ جتنی چاندی دے دے. اور میرا کوئی صحابی اٹھے، وہ کیا کرے؟ وہ آدھ ہاتھ جو دے دے، آدھ ہاتھ آٹا دے دے، آدھ ہاتھ چاول دے دے. میرے صحابہ میں سے کوئی آدھ ہاتھ جو دے دے، میری امت کا کوئی شخص، کوئی فرد احد پہاڑ جتنا سونا چاندی خرچ کر کے اس آدھ ہاتھ کی جو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ. آپ مجھے بتائیں صحابہ کو اس نے ایسی مشکوک شخصیات ظاہر کرنے کی کوشش کی جس بدبخت کو یہی نہیں پتا. کہتا اللہ معاف کرے، وہ الفاظ کہنے کو دل نہیں کرتا. کہتا مرتد صحابہ بھی ایک کیٹیگری ہے، منافق صحابہ بھی. مرتدوں کو کبھی کسی نے صحابی کہا؟ منافقوں کو کبھی کسی نے صحابی کہا؟ یہ دین سے بے بہرا، علم کا کورا مرتد صحابہ کے ساتھ یہ لفظ لگاتے ہوئے بغیرت کو شرم نہ آئی. وہ صحابہ کو یہ اعزاز کیوں ملا اور صحابہ کی شان و عظمت کیا ہے؟ اللہ کی قسم حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحیوں کا نزول فرمایا کہ ان آنکھوں کے اوپر بھی اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جن آنکھوں نے میرے نبی کے چہرے کو چوما ہے. اور اسی پر بس نہیں ہے، جنہوں نے صحابہ کی آنکھوں کا دیدار کیا ہے وہ کون ہے؟ تابعین. کیونکہ ان آنکھوں نے رسول اللہ کے چہرے کو چوما تھا، ان آنکھوں کو دیکھنے والی آنکھ کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. وہ صحابہ جن کو آپ کو پتہ ہے نا جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، معروف ہے، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے. اللہ پوچھے گا کس حال میں ہو؟ تو جنتی کہیں گے حور و غلمان مل گئی، گھر مل گئے، بنگلات مل گئے، ہر چیز مل گئی. اللہ بہت راضی ہے، بہت خوش ہے. تو اللہ کہے گا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. قرآن کی آیت آپ کو پتہ ہی ہے.
کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اور جس طرح تمہارے باپ آدم کو کبھی جنت سے نکال دیا تھا، تمہیں کبھی جنت سے نہیں نکالوں گا۔ یہ جنتیوں کی نعمتوں کی آخری نعمتوں میں سے، اس کے بعد صرف دیدار الہی کی نعمت ہے، یہ آخری نعمتوں میں سے۔ جنتیوں عام مومنوں کو لیے جنت کی آخری نعمت کیا ہوگی؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور انہیں کبھی جنت سے نہیں نکالے گا۔ اے جہنم کے رافضی، جو جنت میں مومنوں کو نعمت سب سے آخر میں ملنے والی ہے، وہ اللہ نے صحابہ کو زمین پہ چلتے ہوئے دے دی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ان کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ مجھے ایک بات بتلائیے، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں ایجنسیوں کے بعد بندوں بھی، بڑے اداروں کے، اب کیا بندہ نام لے، بڑے بڑے عجیب و غریب لاجکس پیش کرتے ہیں جس کی طرفداری کرتے ہوئے منطقے، عجیب و غریب قسم کے دلائل، یہ جی امت کو ایک کرنا چاہتا ہے۔ اور جو بدبخت صحابہ کی صلح ہضم نہیں کرتا، حضرت حسن کی صلح کس سے ہوئی؟ سیدنا امیر معاویہ سے۔ یعنی صحابہ کی صلح جس کو ہضم نہیں ہے وہ امت کی صلح کرانا چاہتا ہے۔ امت کی صلح اگر تم نے دیکھنی ہے تو دیکھ لو، امت کی صلح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ امت ایک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ امت ایک ہے۔ یہ فتنہ پھیلانے والا فرقہ پرست یہ ہے جو صحابی کی صلح نہیں مانتا، وہ امت کی صلح مانے گا۔ جو حسن کی صلح سیدنا امیر معاویہ سے نہیں مانتا، اس حدیث کا ہی منکر ہو گیا اور کہنے لگا حسن سے بات، اور یہ بھی بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جی آپ لوگ، آپ کے اہل حدیث تھے جو شروع میں اس کو سپورٹ کرتے تھے، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا ہے۔ بڑھتا کیا؟ ہم تو شروع سے جانتے ہیں رافضیوں کا ایجنٹ ہے تکیے کی چادر، بلکہ رافضی بھی ہے، ناسبی بھی ہے۔ یہ مسلمانوں کے اندر گستاخی کو نارملائز کرنے کا جو کلچر ہے، یہ اصل میں اس کا ایجنٹ ہے کہ گستاخیوں کو نارملائز کیا جائے۔ یہ مسلمانوں کے سامنے ایک بہروپیہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ ساری کی ساری، آپ صحابی کے بارے میں، اچھا اب یہ حیران ہو جائیں گے، یہ اثر بھی پڑا ہے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں، وہ غیرت، وہ جذبات سن کے نا بعد اہل سنت کا بھی کم ہو گیا ہوا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کی بات ایسے ہے جیسے بالکل ہی کوئی معمولی بات ہے اور کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں سینسٹیوٹی، معاملے کی جو حساسیت ہے اس کو کم کرتے رہنا، کم کرتے رہنا، کم کرتے رہنا کہ بالآخر بندہ بے ضمیر ہو جائے، بے غیرت ہو جائے، بے حس ہو جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت مرزا کا حامی اگر کوئی معاشرے میں موجود باقی رہ گیا ہے، یا وہ بے غیرت ہے، یا وہ بے ضمیر ہے، یا وہ بے حس ہے، یا اس کے دل میں صحابہ کی نفرت کا بیج یہ بو چکا ہے۔ جو بات میں کہہ رہا تھا جی اس کے بارے میں الزام ہے کہ جی یہ جی پہلے جی اہل حدیثوں نے سپورٹ کیا، ہو سکتا ہے کئی لوگوں نے سپورٹ کیا ہو، کہتا ہے دیکھیں جی اچھا اللہ کی قسم اہل حدیث نے کبھی ایسی توحید بیان نہیں کی جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب اہل حدیث جیسی توحید بیان کر رہے ہیں۔ اہل حدیث کبھی گستاخ نہیں ہوا، کبھی گستاخ نہیں ہوا۔ توحید کا وہ پہلو جو اہل حدیث یا وہابی یا دیوبندی بیان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے انبیاء کو بھی اگر اولاد کی حاجت ہوئی تو کس سے مانگی ہے؟ رب سے مانگی۔ انبیاء بھی اولاد کس سے مانگتے ہیں؟ رب سے مانگتے ہیں۔ لیکن اہل حدیث نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی تو شاید کوئی نہیں۔ مجھے بتائیں کہ یہ نبیوں کی کلی طور پہ توہین ہے کہ نہیں؟ اور پھر آگے ہے جواب دیتا ہے میں نے اللہ کے مقابلے، تجھ سے کون موازنہ پوچھ رہا ہے؟ اور یہ بھی بات یاد رکھے، اگر اس کی یہ بات بھی مان لی جائے جو اس نے جواب دیا کہ نبی تو شاید کوئی نہیں، صحابہ تو شاید کوئی نہیں، یہ میں نے اللہ کے جواب میں کہا ہے، تو پھر بھی یہ بات غلط ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنا، بعض گمراہ ذہن یہ اٹریکٹ ہو سکتے ہیں، یہ بات پھر بھی غلط ہے۔ نبی اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے لیے بھی ان کی ایک مقام ہے، ان کی ایک حیثیت ہے۔ مرزا جہلمی تو ابلیس جیسی توحید بیان کر رہا ہے، اس نے بھی یہی کہا تھا آدم تے شاید کوئی نہیں۔ میں کیوں سجدہ کروں؟ آدم اشرف المخلوقات تھے، احسن تکمیم اللہ نے بنایا تھا۔ اس طرح یہ کہہ دینا بیٹھے بیٹھے جو منہ میں بکواس آئی نبی تے شاید کوئی، اگر نبی بھی شاید کوئی نہیں ہے تو نبی بھی اللہ کے محبوب بندے نہیں ہیں، تو پھر اولیاء اللہ کا یا صحابہ کا یا تابعین کا تو ہم اس کے سامنے مقدمہ ہی نہیں لڑ سکتے۔ تو اداروں کو، ایجنسیوں کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو خاص طور پہ یہ باتیں نوٹ کر کے اس کو فی الفور گرفتار کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں،
گفتگو کا ارادہ لمبا تھا، لیکن مہمان کے کرام کی وجہ سے میں اپنا باقی ٹائم بھی انہیں دینا چاہتا ہوں، اور صحابہ کی شان کے حوالے سے باقی مقررین اچھی خاصی گفتگو کر چکے تھے، اس لیے میں جو خاص مقصد تھا اس کی طرف آتا ہوں۔ ایک اور بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ بات بڑی شد و مت سے نوٹ کی جا رہی ہے کہ مرزا جیلمی کے پیچھے کچھ ہاتھ ہے، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے، یا اداروں کے اندر ہے، یا کہیں پہ ہیں کہ جب بھی اس کے اوپر مقدمہ ہوتا ہے اس کو ریلیف دیا جاتا ہے، اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ ابھی اس نے انٹرویو دیتے ہوئے اس اعتبار کو جو ریکارڈنگ کرائی ہے، اس نے کہا ہے ایک کال کی مار ہے، آپ دیکھیں میری کتنی سیکیورٹی بار لگی ہوئی ہے، پورے اداروں کے منہ پہ تمانچے مار رہا ہے۔ اور آپ کو ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہم نے آئینی قانونی طور پہ مرزا کا محاسبہ کرنا ہے، قانونی اور آئینی۔ ہمارے ملک کے اندر توہین صحابہ کا قانون موجود ہے۔ عبدالاکبر چترالی صاحب اور میرے اس بھائی نے یہ جو عظمت صحابہ کا بل اسمبلیوں میں پیش کر کے میرے اور آپ کے لیے ایک تحفہ امت کو دیا ہے، جو کوئی آج کے بعد توہین صحابہ کرے گا اس کی سزا کتنی ہے؟ 10 سال۔ یہ کریڈٹ ان ساتھیوں کو، ان رفقا کو جاتا ہے۔ ہم نے اس قانون کو، اس آئین کو حرکت میں لانا ہے احتجاج کے ذریعے۔ احتجاج ہمارا قانونی حق ہے، لیکن ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، قانون ہاتھ میں نہیں لینا۔ وجہ کیا ہے؟ قانون ہاتھ میں لیا جائے نا تو یہ بدبخت جو ہوتے ہیں نا، یہ مظلوم بن جاتے ہیں۔ یعنی قانون اگر کوئی ہاتھ میں لے کے اس کو مار دے گا نا تو پھر ساری زندگی یہ بات ہوگی جی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکا تو اس کو مار دیا گیا۔ قانون ہاتھ میں لینے کے ہم قائل نہیں ہیں، لیکن مقدسات اہل سنت کی توہین کرنے دینے کے بھی کسی کو قائل نہیں ہے۔ مقدسات اہل سنت، یہ بات بھی یاد رکھیے، کوئی رافضی ہے ٹھیک ہے، اپنے گھر میں اپنے منہ سے جو بکواس کرنا چاہتا کرے، لیکن کسی اہل سنت کو اس کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ سیدنا امیر معاویہ مقدسات اہل سنت میں ہے کہ نہیں؟ 7 ارب مسلمانوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں کہ نہیں؟ اور جس سے حسن نے صلح کر لی، تو بے شک صلح نہ کر، تیری صلح نہ کرنے سے سیدنا امیر معاویہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہمارے مقدسات میں شامل ہے، 7 ارب مسلمانوں کے مقدسات میں شامل ہے۔ ہمارے ملک میں آئین قانون موجود ہے کہ جو ان مقدسات کی توہین کرے گا اس کے اوپر پرچہ ہوگا، گرفتار کیا جائے گا۔ گرفتار کون نہیں کر رہا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی محسن نقوی صاحب ہیں وزیر اعلیٰ، ان کا رجحان ایک خاص جماعت کی طرف ہے، تو میں محسن نقوی صاحب سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں تو یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ وزیر داخلہ ملک کا وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کا وزیر اعلیٰ، ان دو کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو ریلیف دے سکے۔ رانا صاحب سے ہم نے بات کر لی ہے، رانا صاحب کو ہمارا پیغام پہنچ جائے گا۔ دوسری بات محسن نقوی صاحب کو بھی کہنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں تو اہل سنت تمام مسالک کا اتحاد، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اب اس کو گرفتار کروائے بغیر چین سے بیٹھے گا؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں مرزا کی گرفتاری تک یہ تحریک جاری رہے گی، مرزا کی گرفتاری تک یہ تحریک جاری رہے گی۔ ہمیں اس کے لیے احتجاج کرنا پڑا ہم کریں گے، دھرنا دینا پڑا دیں گے، لانگ مارچ کرنا پڑا کریں گے۔ تو محسن نقوی صاحب، آپ اگر اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کی پشت پناہی سے پیچھے ہٹ جائیے۔ قانون، عدالتیں، جج بجائے اس کے کہ اس کو سیکیورٹیاں دے کر دلوں کو نفرت کے ساتھ بھر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرت، معاشرے میں انتشار پیدا ہو رہا ہے کہ ایک صحابہ کی علل اعلان گستاخیاں کرتا بندہ اور اس کو پولیس سیکیورٹیاں دے رہی ہے، اس کی پولیس پروٹیکشن دے رہی ہے۔ تو آپ سب کو ہمارا اس مشن کے اندر ساتھ دینا چاہیے اور ہماری آواز کو آگے بھی پہنچانا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔